نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت المائدہ آیت نمبر 95 تک ہم نے کیا تھا، جہاں سے جس آیت میں ہم نے کس کی بات ہو رہی، حج کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمیں کہ تم شکار نہیں کرو گے، حج کے دوران شکار نہیں کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زمینی شکار منع ہے لیکن سمندر کا شکار منع نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر جو آج ہم نے کرنی ہے 96، اس سے پتہ چلتا ہے جو کہ جس کے اندر کے جو سمندری شکار ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اسے ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر وما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اوہلا، یہ مائک بند کر دیں، کسی کا مائک کھلا ہے، ٹھیک ہے، مائک آف کر دیں پلیز اپنا۔ اوہلا، میں ذرا سی جگہ بنا دوں یہاں سے، ہاں جی، اوہلا، ہا لام، لام حلل اس کا روٹ ورڈ ہے، میں نے آپ کو اس کے بہت دفعہ میننگ بتائے ہیں۔ اوہل کا مطلب حلال کرنا، اس کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے، کھولنا۔ ہم نے اس صورت میں شروع میں بتایا تھا حلل تم، کھل جاؤ تم، مطلب احرام کی حالت کھل جانا، جائز ہو جانا، ہم کہنا اس کے تحت جائز ہو جانا۔ احرام کی حالت میں ہو تو کھل جاؤ تم، تمہارا احرام کھل جائے، تمہیں جائز ہو جائے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کھلنا، جائز ہونا، حلال ہونا، اس کے 3 میننگ جو ہم ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اور اس میں سے اب یہاں پہ کیا ہوگا جی، اگر ہم دیکھیں تو لام جو ہے اس پہ شد آ جائے گی، تو اوہلا، ٹھیک ہے، اوہلا حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حلال ہم جائز بھی لکھ سکتے ہیں، کھول دیا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال کر دیا گیا، یہ میں اس طرح کیوں لکھتی ہوں؟ کیونکہ پچھلے دنوں کچھ دنوں میں نے جب اپنے قرآن دیے ہیں تو لوگوں کو یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کیسے لکھیں، کیا کریں، ٹھیک ہے، اور مجھے لکھ کے بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح۔ تو آپ یاد رکھیں کہ میں اس طرح لکھتی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جو قرآن دیے جاتے ہیں ان میں لائنز ہیں، ایک لائن میں عربی لکھی ہوئی ہے، 2 لائنز جو جلدیں ان کی 2 لائنز ہیں، تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک قرآن ہے تو پھر تو آپ کو باریک کر کے لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑی سی اگر جگہ ہے تو آپ کو ایسے لکھنا پڑے گا، اس لیے میں یوں لکھتی ہوں۔ اس کے اکیلے کا مطلب کیا ہے؟ حلال کر دیا گیا۔ اوہلا کا مطلب ہے حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے میں اس کو آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ اوہلا حلال کر دیا گیا، لا واسطے، اب دیکھیں لا کا مطلب واسطے، تم تمہارے، واسطے تمہارے، یعنی تمہارے لیے، جب ہم با محاورہ کرتے ہیں تمہارے لیے، واسطے تمہارے، حلال کر دیا گیا واسطے تمہارے، سوید، سواد یا دال سوید، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، سواد یا دال سوید، شکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدو شکار، حلال کر دیا گیا واسطے تمہارے شکار، البحر، با ہا را بحر، یا ہم سب جانتے ہیں بحر کسی کہتے ہیں، تری کو کہتے ہیں، اگر دیکھیں نا ہم خشکی اور تری جیسے ہوتی ہے ایسے، بحر سمندر، ہم سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں یہاں خالی سمندر نہیں ہو سکتا، دریا بھی آ سکتا ہے، کوئی ندی بھی آ سکتی ہے، کوئی جہاں پانی ہے اور پانی کی مخلوق ہے جو پانی میں زندہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سمندر کا شکار، اس کا جو شکار کیا جاتا ہے، اس مچھلی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مطلب اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ ایسی بات ہے، ایسی بات، تو آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سمندر کا شکار یا پانی کا شکار آپ کہہ سکتے ہیں، اسے ہم پانی بھی لیں گے، میں نے اس کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق پانی بھی ہو سکتا ہے،
پانی کا شکار اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. اور کس کا حرام کر دیا؟ زمین کا، خشکی کا. کس کے اوپر خاص طور پر؟ خاص طور پر جس وقت کس پہ ہوتے ہوں، احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں خاص طور پر زمین کا جو ہے شکار وہ حرام ہے، اور سمندر کا یا پانی کا شکار حلال ہے. زمین کے اوپر کوئی بھی اور چیز مل سکتی ہے، آپ کو فروٹ مل سکتا ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن سمندر میں گئے ہوئے شخص کا اگر کھانا ختم ہو جائے تو اس کو وہاں کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے سمندر کا شکار حاجیوں کے لیے حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے بڑا حلال کر دیا گیا. اور یہ خالی حاجیوں کے لیے نہیں کیا گیا، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، ہم سب کے لیے، یہ سب کو یہ آسانی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کر دیا سب کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہاں اور طعام ہو، طعام طعام کھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، اس کو الگ کیا گیا. ہم نے بھی طعام کر لکھتے ہیں، طعام ہمارے بھی اردو کا ورڈ ہے، اردو میں کھانوں میں لکھا قیام و طعام، طعام. تو طعام کے کھانا، طعام ہو کھانا، اور کھانا ہو اس کا. ہو کی زمین کس کی طرف جا رہی ہے؟ سمندر کی طرف. ٹھیک ہے. کھانا اس کا مطلب اس کے اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ کھانا. ضروری تو نہیں شکاری ہے نا، شکار کر کے نکالا جائے. وہ آپ تو شکار، میں اور آپ تو شکار نہیں کرتے، ہم تو خرید کے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھی ہم کھا سکتے ہیں. تو شکار بھی کیا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے. اس کی چیزیں جو اس کے اندر جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں. اور وہ ایک پھر الگ معاملہ ہے نکل کے کون سا کھایا جائے کون سا نہیں. بہرحال مچھلیاں اگر پانی کے اندر ہیں، پانی سے باہر ہیں، آپ کو مردہ مچھلی بھی باہر سے پانی سے ملے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. اس کے لیے آپ کو واقعہ بھی یہاں بھی ہم سناتے کوڈ کریں گے واقعہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. تو کھانا اس کا کیا کیا حلال ہے؟ شکار اس کا سمندر کا، اور کھانا اس کا. متاعن، میم تاعن متا، کسی کہتے ہیں فائدے کو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ متاعن آیا ہے. میم اور تا الگ ہوا الف کے ساتھ، اور آئن کے اوپر متاعن. یہ متاعن کیا ہے؟ فائدہ. بہت سارے فائدے لگا لیں کہ فائدہ کس کے اندر؟ فائدہ کھانے میں. کس کھانے میں؟ سمندر کے کھانے میں، جسے ہم سی فوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کھانے میں فائدہ ہے. ہم سب جانتے ہیں فائدہ، ہر کوئی جانتے ہیں. آج ڈائٹ کرنے والے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈائٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں تو بھی وہ یہ فش کھا کے اور سی فوڈ کھا کر کرتے ہیں. اور جتنا بھی کوئی بیمار ہے اس کے لیے سی فوڈ وہ کھا سکتا ہے. تو اس میں ایک خاص قسم کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا. اور ایک تو یہ فائدہ ہے لکم، لا واسطے کم تمہارے، لا واسطے کم تمہارے. اس کھانے میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ فائدہ کا کیا ہے؟ سمندر کے اندر کیا فائدہ ہے؟ سمندر میں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، جو مچھلیاں پکڑنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے، فشر ہوتے ہیں، وہ کماتے ہیں. پوری ان کی کمائی اس کے اوپر ان کی ڈیپینڈ کرتی ہے، کمانا سب کچھ. اس کے علاوہ سمندر سے کیا کیا نکلتا ہے؟ سمندر سے ہمارے موتی مونگے ایسی بہت سی چیزیں نکلتی ہیں جو ہمارے لیے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. کھانا تو اس کا ہے فائدہ، لیکن اس کے علاوہ بھی سمندر کے اندر سے بہت سے فائدے ہیں. اور کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور بھی کچھ ہے آگے جو بتایا جا رہا ہے. وہاں اور لامزیرلی واسطے، اور واسطے کیا ہے؟ سین یا سیر. سیر کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. ٹھیک ہے. سیر سے بنا سیارہ. دیکھیں سین ہے، یا ہے، اور را. یہ کہاں دیکھتے ہیں آپ سیارہ؟ سیارہ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کے اوپر شدیں آ رہی ہیں، سیارتا. اب یہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو یہ بسوں پہ لکھا ہوتا ہے سیارتا. ٹھیک ہے. تو سیارہ سیر چلنا پھرنا، اور سیار چرنے پھرنے والا. تو کیا بنا؟ مسافر. تو یہ جمع کے لیے واسطے مسافروں کے. اور یہ ایک کے لیے نہیں ہے، زیادہ کے لیے. کیوں؟ سیارہ کہتے ہی ایسی کشتی کو، ایسے کسی چیز کو. کشتی بہت سے لوگوں کو لے کے جاتی، کوئی ایک تو نہیں ہوتی. شپ ہو گئی، بڑی سی کشتی ہو گئی بڑی سی، یا پھر بس ہو گئی ہوتی، اس کو بھی سیارہ کہتے ہیں. تو جو مسافروں کے لیے، تو واسطے مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مسافروں کے لیے بتا دے کہ اس کے اندر کیا ہے، فائدے ہیں. اور تمہارے لیے وہاں اور حرم. آگے دیکھیں کیا ہے، آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں.
اور حرم حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، حرم اس سے رب شداری ہے. حرم حرام کر دیا گیا. حرام کر دیا مطلب روک دیا گیا، حرام کر دیا گیا. علیکم علی اوپر، کم تمہارے، یہ علی ہے. کیسے جی؟ ایسے علی ہے پلس کم ہے تو علیکم بنتا ہے اوپر، کم تمہارے. اور حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے. پھر سعید آ رہا ہے، سواد یاد آل سعید. کیا مطلب ہے سعید کا؟ یہ میم نہیں، سواد ہے. ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ شکار کو. ابھی ہم نے کیا شکار. کون سا شکار؟ البر، البری، یہ با ہے. ٹھیک ہے، ہم اردو کے لوگ ہیں، یہ بھی شکر ہے کہ ہم اردو کے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. بری اور بحری کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے. ہم نے اپوزٹ ورڈ میں کیا ہوا ہے زمین کا. ٹھیک ہے، خشکی کا بھی کہہ سکتے ہیں، خشکی کا، خشکی کا بھی کہہ سکتے ہیں، زمین کا. زمین خشک ہوتی ہے لیکن پانی کا خشکی کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو. اور کس کے اوپر خاص طور پہ حرام کر دیا کہ یہ خاص طور پہ کس پہ حرام ہے؟ یہ حاجیوں کے لیے حرام ہے. جو احرام والے ہیں حاجی، ان کے اوپر زمین کا شکار حرام ہے. اور میں اور آپ بہت سے، جو میں نے آپ کو اس دن آیت سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے تمہیں، تمہاری نیزوں کے پہ شکار آئے گا، تم شکار کیا کس طرح شکار کرتے ہو. تو زمین پر بھی رہ کر حلال کھانا ہے، کسی کو غلط شکار نہیں کرنا. ایک شکار وہ ہوتا ہے جو پکڑا جاتا ہے، ایک شکار وہ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس طرح سے شکار بنایا جاتا ہے، اس طرح بھی کسی کو نہیں بنانا. تو یہ بھی حرام ہے. دو طرح شکار کیسے کیسے ہم بتاتے ہیں، جیسے کہ کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی عزت لوٹ لینا، کوئی ایسی چیز کرنا، زمین پہ کسی کو شکار بنانا، یہ سب حرام ہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں. یہ لیا، آگے چلتے ہیں. ماں، یہاں پہ تو خاص حج کے لیے بات آ رہی ہے نا، تو آگے دیکھیں. ماں دم تم حرم، حرما. ماں دم، یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ ماں پورا میں لکھتی ہوں. ٹھیک ہے، دم تم، ماں دم تم. اسے چھوٹا کر لیں تاکہ آپ کو بالکل ایسے لگے جیسے قرآن میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں دم تم. یہ ماں دم تم کیا ہے؟ ماں جب تک بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں با محاورہ، جب تک. اور ویسے اس کا مطلب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک اس کو ہم کہیں گے. دم، دم کیا ہے؟ دال واو میم دوم. دوم کا مطلب کہتے ہیں جیسے اسے ہم دائم، قائم اور دائم کہتے ہیں. ہم نے سورۃ نساء میں لکھا تھا ما دمتا، جب تک قائم رہے تو. وہاں پہ یہاں جمع کے لیے تھا دم تم، جب تک دائم ہو تم. دائم مطلب دائم بھی لکھ سکتے ہیں، دائم ہو تم. یہ دائم کیا ہوا مطلب؟ دائم ہو تم کا مطلب بنتا ہے ہو تم. ہم صرف ہو تم بھی کہہ سکتے ہیں، جب تک کہ ہو تم. ٹھیک ہے، جب تک، یہ جب تک ہے، اکٹھا کر کے لکھا ہے جب تک ہو تم. یعنی دائم ہو تم، تم اس کے اوپر قائم ہو. کس پر؟ حرما. حرما ہے، دیکھیں حرمن یا حرما. اس کو حرما کا مطلب حالت احرام میں، حالت احرام میں. جب تک تم حالت احرام میں ہو، تم پر کس کا شکار منع ہے؟ خشکی کا شکار منع ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا جب ہم نے پچھلی آیت کی تھی، اس سے 95 and 94 نمبر آیت میں نے آپ کو بتایا تھا. احرام جو ہے نا، احرام کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حاجی تو احرام پہنتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پہنتا ہے، مگر ایک مومن، ایمان والا، ایمان کا احرام پہنتا ہے. ہم سب ایمان کے احرام کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کب اترنا چاہیے؟ یہ وہ حالت ہے، ایمان والی حالت ہے، جس میں آپ تمام حرام کاموں سے بچیں گے. ٹھیک ہے، تو وہی جو میں نے آپ سے کہا نا، ایک تو احرام والا نہیں کرے گا شکار، اور ایک ایمان والا، وہ بھی اپنے ایمان کو ختم کر کے تو یہ نہیں کرے گا کسی کو دنیا میں شکار بناتا پھر. ٹھیک ہے، تم احرام کی حالت میں ہو، تم ایمان کی حالت میں، تب بھی تم یہ کام نہیں کرنے، اگر ہم اسے سمجھیں تو. ویسے اس وقت دیکھا جائے تو یہ موجودہ طور پہ آیت کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے آئی، جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے. واتقوا،
اور یہ تو ہر ایک کے لیے. وا اور اتقو، یہ کیا ہے؟ اتقو روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قاف یا وقا اس کا روٹ ورڈ ہے. واو اور یا گر جاتا ہے، الف واو یا حروف علت ہیں. کمزور حروف جب روٹ ورڈ کے اندر آتے ہیں تو گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتقو واو الف جمع کے لیے، تم ڈر جاؤ. یہاں ڈرایا جا رہا ہے نا، منع کیا جائے. جب کسی کی کسی کا ڈونٹ آ رہا ہوتا ہے، منع ہی آ رہی ہوتی ہے، منع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے ڈرایا جاتا ہے. اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے. ٹھیک ہے، اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے، اللہ سے. اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، مطلب کسی کو شکار مت بناؤ، کسی کے یعنی جو احرام کی حالت میں جب وہ تم حاجی ہو، تمہیں جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، اپنے احرام کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے جو حرام اور حلال کی تقاضے ہیں وہ پورا کرو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے. اور زندگی میں بھی اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے. تو ہم بڑی دعا کرتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواها وزکاها، اللہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما اور ہمیں پاکی عطا فرما. آمین ثم آمین. الذی وہ جو اللہ ہے جسے ڈرنا ہے، وہ کون ہے؟ الذی وہ جو، واحد کے لیے آ رہا ہے، مذکر کے لیے آ رہا ہے اور مد آ رہی ہے. دیکھیں وہ جو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، وہ جس کے پاس، الہی الہ طرف ہی اسی کے، الہ ہے، الہ طرف اس طرح ہے، الہ یا چھوٹی ہو گئی، طرف ہی اسی کے، ہی کی ضمیر اس کے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے ہی کی ضمیر. وہ جو طرف اسی کے، تحشرون، تا تم ہا شین را حشر. حشر کا مطلب ہوتا ہے زبردستی اکٹھا کرنا کسی کو، حشر نشر کر دینا. آپ دیکھیں جب کسی کو بلایا جاتا ہے آ جاؤ تو آرام سے لائن بنا کے سب حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نہیں آتا تو پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے، تو زبردستی پکڑا جاتا ہے، حشر نشر کر دیا جاتا ہے. تو حشر اکٹھا کرنا، تم اکٹھا کیے جاؤ گے، مطلب تمہاری مرضی ہے کہ نہیں، جانا تم نے اسی کے پاس. ٹھیک ہے. الذی وہ جو طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے سمانی زندگی ہے، فائدہ ہے زندگی کا اس کے اندر. قافلے کے لیے بھی، اور قافلہ کہا گیا یہاں پہ سیارہ قافلہ کو کہا گیا. قافلے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے شپ میں سوار ہو، چاہے وہ بس میں سوار ہو، سب ہوتے ہیں. اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک کہ تم احرام والے ہو. ٹھیک ہے جی. شکار کرنا، اب یہاں سے مطلب نہیں کہ شکار نہیں کیا جا سکتا، سمندروں میں شکار کیا جا سکتا ہے، فش اور جانوروں کا شکار آپ جنگل میں کر سکتے ہیں، شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو شکار بنایا نہیں جا سکتا. خاص طور پہ کسی انسان کو، کسی ایسے بندے کو، کسی کے مال کو شکار نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں گی اسی کے مطابق سے، کہ حضرت جو ہے صحابہ تھے، کچھ جنگی مہم پر گئے تھے، اور اس جنگی مہم کے درمیان میں سمندر تھا. ٹھیک ہے جی. جنگی مہم تھی، سمندر تھا سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ کئی دن سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی دن سے ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. تو کہتے ہیں ٹیلے جتنی بڑی، ٹیلا ہوتا ہے نا، ٹیلا، ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی، ایک چھوٹی سی پہاڑی لگا لیں، پہاڑ نہیں، پہاڑی. ٹھیک ہے، اس کو ٹیلا کہتے ہیں. تو ٹیلے کے برابر، ٹیلے کے برابر انہوں نے کیا دیکھی ہے جی؟ مچھلی. ایک مچھلی دیکھی ہے جو ٹیلے کے برابر تھی. صحابہ نے ایک مچھلی دیکھی جو کہ ٹیلے کے برابر تھی، اتنی بڑی تھی. ڈیفینیٹ وہ ہوگی سب سے بڑی والی جو فش ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نہیں کھانا یہ وہ. بہرحال ہمارے یہاں بہت باتیں کی جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب چیزیں کھانے کو ختم ہو گئی. تو ہم نے وہ مچھلی جب دیکھی، جس کو کہ سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، مطلب وہ زندہ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، پھینک دیا تھا. دو جواب ہمیں ملے، ایک تو فش چاہے وہ بڑی ہو، سب سے بڑی فش ہے، دوسرا اس کو سمندر میں باہر پھینک دیا، مطلب وہ مردہ بھی ہے. تو جو سمندر کا ہے کیا شکار ہے، وہ باہر پھینکا ہوا ہو، باہر نکلا ہو، مردہ ہو، وہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ذبح کا تصور ہی نہیں، تو وہ کھایا جا سکتا ہے. دو باتیں پتہ چل گئی. وہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ٹیلے کے برابر تھی، سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا تھا.
تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح ان کا نام تھا، صحابی، اور ان سے کہا گیا، امیر تھے اس وقت، ان سے پوچھا، انہوں نے کھانے کی اجازت دے دی، صحابہ کو کھانے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کھانے کی اجازت دے دی، تو ایک ماہ تک 300 آدمی اس کو کھاتے رہے، ایک ماہ تک 300 آدمی اس کو کھاتے رہے، مگر وہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہیں وہ کتنی بڑی فش ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بڑی فش جو ہوتی ہے وہی فش ہے جس کو ہم کہتے ہیں نہیں جی اتنی کھانی ہے، حرام ہے، یہ ایسے ہے، وہ تو شکار کر کے فشز کھا جاتی ہے، وہ ایسی نہیں، اتنی بڑی ٹیلے جتنی فش ہے اسے ایک ماہ تک، ایک مہینے تک 300 آدمی کھاتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے صحت بہت اچھی پکڑ لی، اور ہم نے اس کا جو آئل تھا وہ اپنے چہروں پہ لگاتے رہے، اپنے اوپر لگاتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سکن بھی اچھی ہو گئی، ہم بہت اچھے ہو گئے اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد کچھ خشک کر لی، کچھ اس کا گوشت انہوں نے خشک کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں بھی بتایا کہ ہم نے اس طرح سے فش کھائی، اور اس طرح ہم اس کا گوشت بھی خشک کر کے لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو، ٹھیک ہے، حصہ دو، تو پھر اللہ ان کی طرف بھیجا گیا، کچھ گوشت پکایا اور کچھ انہیں گوشت بھیجا گیا، جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، کھایا، مطلب کھایا اسے، میں مشکل اردو اس لیے نہیں بولتی کسی کو سمجھ نہیں آتی، بہت آج کل کم لوگوں کو سمجھ آتی، خاص طور پہ آنے والے بچوں کو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سمندر کا ہے شکار، اگر وہ کھایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی فش کھائی جا سکتی ہے، اتنا کچھ کھایا جا سکتا ہے، تو پھر سمندر سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھائی جا سکتی ہیں، اس میں پھر وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ جو پرانس کہتے ہیں جنہیں، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، ہاں جی، وہ پرانس وہ آ جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ آ جاتی ہیں، بہرحال ایسے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، بہرحال ہمیں یہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے طفیل حلال قرار دے دیا، سب کچھ کھانا اس میں، یہ بھی حج کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں، جس آیت نمبر 97، ٹھیک ہے، پلس 97 نمبر آیت ہم کرنے لگے، جعل، جیم عین لام جعل، یہی روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب بنانا، ٹھیک ہے، جعل اللہ، اللہ ساتھ آ رہا ہے، جعل اللہ، بنا دیا کس نے؟ اللہ نے، اگر سمپل جعل ہے تو اس نے بنا دیا، جعل اللہ، بنا دیا اللہ نے، الکعبہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کعبہ کے بارے میں بتایا تھا اسی آیت میں، کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کاف این با، کا روٹ ورڈ ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے ٹخنا، جو ہمارا ہوتا ہے ٹخنا، ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ابرا ہوا، تو یہ سینٹر ہے زمین کا، تو اس کے حساب سے اس کا نام کعبہ ہے، الکعبہ، کعبہ کو سمپل کعبہ لکھیں گے، کعبہ کو، خانہ کعبہ کو، ٹھیک ہے، اور بنا دیا اللہ نے کعبہ کو، البیت، اللہ خاص، بیت گھر، البیت گھر، کس کا؟ الحرام، الحرام مطلب یہ بھی خاص ہے، حرمت والا، احترام والا، یہ جو کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا گھر بنا دیا، ہم کو پتا ہے کہ اللہ نے فرمایا آخری جو ان کا وہ تھا آخری خطبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گھر بھی تمہاری جان، مال اور تمہاری عزت اس گھر کی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے، تو یہ گھر بھی اس گھر کے اندر بہت اتنا محترم ہے کہ اس میں بہت چیزیں کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، بنا دیا اللہ نے کعبہ کو، بیت الحرام، احترام والا گھر، قیامن، کیا رہا ہے؟ قیامن، روٹ ورڈ کیا ہے؟ قوم، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، قوم کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور قیام بھی ہم کہتے ہیں کھڑا ہونا، کسی ایک کا کھڑے ہونا ہے نا، تو قوم کھڑا، قیام کھڑا ہونا، تو قیامن، یہ بالکل قیامن ہے، دیکھیں اس پہ کھڑا زبر ہے، قیامن، جیسے ہم اس طرح لکھتے ہیں تو اس طرح آیا ہے، تو قیامن صرف کھڑے ہونے کو نہیں کہتے، قیام کے لیے، ٹھیک ہے،
قیام کو، قیام کو مطلب ٹھہرنے کو، ہم ٹھہرنا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھہرنے کو، رک جانا، ٹھہر جانا، قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، بہت سے اس کے میننگ آتے ہیں. تو یہ با محاورہ ٹھہرنے کو، رکنے کو، رکنے بھی لکھ سکتے ہیں، رکنے کو. اور کیا ہے جی؟ کس کے لیے؟ للناسی، لام زیر لی واسطے، الناسی لوگوں کے. اس کے ساتھ اس طرح ملنا ہے اس میں، سوری، للناسی واسطے لوگوں کے. ہاں جی، ٹھہرنے کی جگہ واسطے لوگوں کے، رکنے کی جگہ واسطے لوگوں کے. اور کیا ہے؟ الشہر، شین ہارا شہر کہتے ہیں مہینے کو، عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو. اور الحرام، شہر الحرام، اور حرمت والے مہینے. اور ماہ کہہ سکتے ہیں، نہیں مہینے لکھتے ہیں، جمع ہے. اور مہینے، حرام حرمت والے، احترام والے. کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ 3 تو حج کے ساتھ منسلک ہیں، ذی الحج، ذی قعد، ذی الحج اور محرم. یہ 3 ساتھ میں آتے ہیں، اور رجب تھوڑا سا آگے جا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بنا دیا اللہ نے خانہ کعبہ کو، حرمت والا گھر بنا دیا، اور ٹھہرنے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینے. یہ سب کیا بنائے ہیں؟ یہ ابھی ہمیں پتہ چلے گا. میں شروع میں اس کی بات ہوئی تھی نا، آگے چلتے ہیں. اور ہدی، ہدی کیا ہے؟ ہدی تحفے کو بھی کہتے ہیں، ہدیہ. اللہ تعالیٰ کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، جو حج قربانی لے کے جاتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور الہدی قربانی، قربانی، وہ جو جانور لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ الہدی کہتے ہیں، قربانی. اور القلائد، قلائد کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم وہاں لکھ کر اسی کے شروع میں، سورۃ مائدہ کے شروع کی آیت میں ہی سب کچھ آ گیا تھا. پہلے شروع میں ہی آیا تھا. قاف لام دال قلب، قلد کہتے ہیں، قلد، قلد کہتے ہیں پٹا. کسی کے گلے میں کوئی چیز ہے، کسی اسے پٹا کہتے ہیں. القلائد پٹے والے جانور، ٹھیک ہے، جن کے گلوں میں. اور القلائد پٹے والے جانور، پٹے والے، ٹھیک ہے، جانور. ہم جانور بھی ساتھ لکھیں گے، پٹا پڑے ہوئے جانور، پٹے والے جانور. عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنے جب حاجیوں نے جانا ہوتا تھا، حج کا ٹائم ہوتا تھا، تو ہم عورتیں مل کر، اور اسلام میں تو ہے یہ، اس سے پہلے بھی، اسلام آنے سے پہلے، مطلب کہ اللہ کے ان کے آنے سے پہلے بھی یہ پٹے والے جانور قربانی کی بہت عزت ہوتی تھی، بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. ہاتھ نہیں لگاتے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دفعہ ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ قربانی اور پٹے والے جانور یہ بھی کیا ہے؟ حرمت میں ہے. کیوں سے؟ حرمت والے، احترام والے ہیں. ٹھیک ہے؟ ذالکہ، یہ تینوں باتیں بتائی ہیں. یہ کیا ہے؟ ذالکہ، یہ کہ اشارہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف. ابھی ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کی طرف، اور احترام والا گھر ہے. اور اس کے بعد حرمت والے مہینے آئے ہیں، اور قربانی آئی ہے، اور پٹے والے جانور. یہ سب، یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے لِتَعْلَمُ، لام زیر لی، یہ، یا پھر یہاں پہ با محاورہ اس لیے با محاورہ یہ اس لیے آئے گا. یہ اس لیے کہ لام زیر لی، تاکہ، تم، عین لام میم علم، جاننا. ٹھیک ہے؟ واو الف جمع کے لیے، تاکہ تم جان لو. یہ جو بتایا گیا ہے پچھلی باتیں، تاکہ تم جان لو، انا کے بے شک. انا بے شک ہوتا ہے، اوپر زبر آ گیا، کے بے شک، کے بے شک. اللہ، اللہ کو ہم اللہ ہی لکھیں گے. یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ، یعلم، یا وہ اللہ تعالی، عین لام میم علم، وہ جانتا ہے. تم جان لو اللہ وہ جانتا ہے، ماں جو، وہ جانتا ہے جو، فی بیچ، السماواتی،
السماواتی، السما لکھا ہو تو واحد ہے، ٹھیک ہے، السماواتی لکھے تو کیا جمع، بیچ آسمانوں کے، جو بھی بیچ ہیں آسمانوں کے، اور مٹائیں گے ہم، ما جو، فی بیچ، الارضی زمین میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آسمان اور زمین، ہماری بھی ایک آسمان ہے زمین، آسمان کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ، دماغ، جو دماغ میں چل رہا اللہ سب جانتا ہے، اور زمین ہماری کیا ہے؟ دل، ہمارے دلوں میں جو دفن ہے، جو ما فی الصدور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو وہ سب اللہ جانتا ہے، تو زمین اور آسمان کو جانتے ہیں، تم کیا چیز ہو تمہیں نہ جانے گا، ٹھیک ہے، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو بیچ آسمانوں میں اور جو بیچ زمین میں ہے، اور انا کے بے شک، دوبارہ آ رہا ہے، اور کے بے شک، یہ انا کیوں آتا ہے؟ انا بے شک ہے، انا کیوں آتا ہے؟ زور دینے کے لیے، کہ بے شک اللہ بکلی، بازر بی ساتھ، بازر بی ساتھ، کلی ہر ایک، کلی ہے نا، تمام کہیں گے، تمام بھی کہہ سکتے ہیں، تمام بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، ساتھ تمام چیزوں کا، ہر ایک، شیئن چیز، ہر ایک چیز، چیزوں میں نہیں ہے نا چیز، ہر ایک چیز کا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چیز ہی کہا ہے، دراصل جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں یا زمین آسمان کی چیزیں، تو اس میں ہم بھی شامل، انسان اپنے آپ کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ساری پلاننگ کرتا ہے نا جب انسان، تو اپنی موت کو نکال کے آرام سے کسی الماری میں رکھ دیتا ہے، وہ بعد میں آئے گی، نہیں، وہ ساتھ ہی آئی کھڑی ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساتھ ہر ایک چیز کے، علیم، عین لام میم علم، اور یا بسم علیم، خوب جاننے والا، خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیسے ہم کریں گے؟ اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، لوگوں کی قیام کے رہنے کی جگہ، اور حرمت والے مہینے، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ علم، یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 98 نمبر آیت ہے، پین میرا کام کرنا بند کر گیا ہے، دوسرا پین نکالیں، پھر کیا آ رہا ہے؟ عین لام میم علم، اور وہ الف جمع کے لیے، علم کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں، وہ الف، تم جان لو، فعل امر ہے اس کے اندر، تم جان لو، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے، تم جان لو، انا، پھر اگین آ رہا ہے، انا کے بے شک، کے بے شک، اللہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب، شین دال دال شد اس کا روٹ ورڈ ہے، شین دال دال شد، شد یہ بھی ہوتی ہے نا، شد جس کے بلس پر آتی ہے، ڈبل ہو جاتا، مطلب ڈبل کا مطلب ہی کیا ہے؟ سختی آنا کسی چیز میں، شد، شدید ہمارے اردو کا ورڈ ہے نا، تو بہت سخت ہے، ہم یا آگے سے بہت سخت بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ شدید بہت سخت ہے، کس میں؟ العقاب، العقاب، عین قاف با عقب، عقب کسے کہتے ہیں؟ بیک کو، پیچھے کو، پیچھے کو عقب کہتے ہیں، اور عقاب اگر ہم دیکھیں نا اس کو تو اس کے بہت سے مطلب بنتے ہیں، عقاب سے عقوبت خانے بنتے ہیں، عقوبت خانے، عقوبت خانے کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں سزائیں دی جاتی ہیں، عقوبت خانے، اس سے تعقب بنتا ہے، تعقب، ٹھیک ہے، تعقب، تعقب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا، پیچھا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہیں بھی فری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اینی ٹائم اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر ہے،
ٹھیک ہے، تعقب ہے ہم پر، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا تعقب ہے ہمارے ہر عمل کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ دیکھیں کہ ہمارے انتظامات کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرامن کاتبین ہمارے لکھ رہے ہیں، ہم پر باقاعدہ نظر ہے. تو اسی حساب سے ہم عقاب جو ہے سزا کو بھی کہتے ہیں، عذاب کو بھی کہتے ہیں. عقوبت خان کی بتا رہی سزا والی جگہ تو بہت سخت ہے سزا دینے میں، ٹھیک ہے، عذاب میں، سزا دینے میں، عذاب میں، اور پکڑ میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے سے بیک سے پکڑ ہوتی ہے تو پکڑ میں، یہ تینوں ورڈ آ سکتے ہیں. سب بہت سخت ہے العقاب، سزا دینے میں، عذاب میں یا پکڑ میں. تعقب ایسا زبردست ہے کہ پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لے ہوئے، ٹھیک ہے. وہاں اور انا کے بے شک، تین دفعہ اس کے اندر بے شک اور بے شک آ رہا ہے، اور کے بے شک، خالی بے شک نہیں، انا بے شک، انا کے بے شک، اللہ اللہ کے بے شک اللہ غفور الرحیم. ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ اپنی سختی، شدید العقاب، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نرمی کی بات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غین فارا غفر. غفر کو کیا ہوتا ہے؟ غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، ڈھانپ لینے والا. تو غفور، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ غفور. تو کیا ہے؟ بخش دینے والا، ڈھانپ لینے والا، بخش دینے والا. وہ ڈھانپتا ہے ہمارے گناہ، ڈھانپتا ہے تو ہمیں بخشتا ہے نا. ہماری گناہوں سے، ہر چیز سے پیچھے آنکھیں کرتا ہے تو ہمیں بخش لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ غفور ہے، بہت بخش دینے والا، ہمیشہ سے بخش دینے والا، ٹھیک ہے. رحیم، راہ حامیم رحم، اور یا اس کے اندر آیا بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، بار بار رحم کرتا ہے. پھر ہم غلط کام کرتے ہیں، پھر بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں، وہ بخش بھی دیتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. اس کا رحم ہے تو ہی ہمیں بخشتا ہے. بہت بخش دینے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، اور بے شک بے حد بخش دینے والا، نہایت رحم والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، ما نہیں، اس کو تو لکھ کے نا ہماری امت کے سامنے لکھ اینی ٹائم لگا دینا چاہیے. بہت کچھ لکھ کے ہم لوگ آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنے گھروں میں آتے کرسی لگا دیتے ہیں لکھ کر، حالانکہ لکھ کے لگانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی تھیں، عمل کے لیے آئی تھی. ہمارے اندر پینیٹریٹ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھائی اب تو پورش کے اندر، باہر، ادھر ادھر آپ دیکھیں کیسے کتنی آیات لکھ کے کندہ کرائی جاتی ہیں آیات. تو اس کو بھی کندہ کرا کے لکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے. سنیں آیت کتنی زبردست ہے. یہ آیت نمبر 99 ہے یہ، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ماں نہیں، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اوپر، نہیں ہے اوپر، یہاں ہے آ جائے گا، نہیں ہے اوپر، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اوپر. مطلب یہ اوپر کا مطلب کیا؟ ذمہ داری، ذمہ داری، آپ داری لگا لیں، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کوئی ان کے اوپر حوالدار نہیں ہو، آپ نے صرف پہنچانا ہے. پہنچائیں اور اپنے ٹائم پہ اپنا کام کمپلیٹ کریں، واپس آ جائیں. یہ تھی ان کی ذمہ داری، نہیں اوپر میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے اپنا سارا کام مکمل کیا، کمپلیٹ کیا. آپ کو پتا ہے کہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تمام مجمع سے پوچھا تھا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، کیا تم گواہ ہو، کیا تم گواہ ہو. 3 دفعہ شہادت لی تھی. کیوں لی تھی؟ کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، ذمہ داری نبھا دی. تو یہ ذمہ داری ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے. نہیں اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا مگر بھی آ سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے. مگر، سوائے، مگر یا سوائے کیا ہے؟ البلاغ، با لام غین بلغ روٹ ورڈ ہے. بلغ کسے کہتے ہیں؟ پہنچنا، بلوغت کی عمر کو پہنچنا. بلغ کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے.
کسی چیز کا مکمل ہو جانا. بلوغت کی عمر سے آپ کو پتہ ہے، بلغ سے مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بلوغت کی عمر آ گئی ہے، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، ینگ ہو گیا. تو مکمل طریقے سے کسی چیز کو پہنچا دینا، یہ تھوڑا بہت پہنچا دینا نہیں ہے کہ تھوڑا سا پہنچا دیا، تھوڑا نہیں، مکمل نہیں اوپر رسول کے مگر البلاغ، پہنچا دینا، پہنچا دینا. اور اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. مگر اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اور ساری باتیں پہنچا کے، اور یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، دیکھ، اور ایک ایک قبیلے کو آواز دے کے کہا کہ مجھ پہ نہ رہنا، میں تمہارے یہاں کام آ سکتا ہوں مگر اللہ کے پاس میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یہ جملے ہمیں یاد ہونے چاہیے تھے، اس کی تفسیر ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھی، بہت بڑی تفسیر ہے اس کی. وہ پہنچا گئے، وہ اپنا کام کر کے مکمل چلے گئے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی پر سے پہنچا دینا تھا. میں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، رسول کا مطلب بھیجا جانا، رسول کا مطلب بھیجا، رسول بھیجا جانے والا، میں نے جو بھیجا ہے جنہیں، انہوں نے سب کچھ پہنچا دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا بڑا آسان مطلب کہ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اس کا مطلب ہی ان پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تو ہماری فائلیں لے کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ بھی میرا ایک بندہ ہے، یہ بھی نہ. اب تم نے اس چیز کو، اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لگانا چاہیے تھا ہمیں، تاکہ ہمیں یاد رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشوانے نہیں آ جائیں گے جب تک ہمارے اپنے کوئی نماز ہم نہ پڑھیں، اپنے کوئی کام ہم نہ کریں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے ہمیں. میں مدینہ جاؤں، میں مدینہ آؤں، میں مدینہ جاؤں، میں مدینہ آؤں، اور اللہ کا کوئی حکم، کوئی ککھ نہ کروں، پھر ایسے مدینہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قسمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر صرف پہنچا دینا. اور اللہ، اللہ، اور اللہ، اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے یہاں پہ. یعلم، پہلے پچھلی آیت میں بھی ہے، پھر آ رہا ہے یا وہ عین لام میم علم، وہ جانتا ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے، جسے ڈانٹ کے کہا جا رہا. ٹھیک ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے ماں جو تبدونا، میں اسے مٹاؤں گی تاکہ میں آپ کو اس کو لکھ کے دکھاؤں. ماں جو، تا تم، با دال الف حمزہ، بدا روٹ ورڈ ہے. بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، ظاہر ہونا کسی چیز کا. تو یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، یہ الف حمزہ واو یہ گر گیا، اور یہ اس کے ساتھ جڑ کے کیا بنا؟ تبدونا، واو نون جمع کے لیے، جو تم ظاہر کرتے ہو. آ گیا، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم باتیں بناتے پھرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. واللہ ہے، اس نے نبی اپنا بھیجا، اس نے رسول بھیجا، اس نے ذمہ داری نبھا کے کمپلیٹ کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تو چلے گئے، ان کا کام تو پہنچا دینا تھا. تمہارا کیا کام ہے؟ آگے تمہاری ذمہ داری ہے. جو تم ظاہر کرتے ہو، وہاں اور ماں جو، اور جو تکتمونا، تا تم، یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ بقرہ میں. تا تم، کاف تا میم ختم روٹ ورڈ ہے. ختم کسے کہتے ہیں؟ چھپانا، مگر جان بوجھ کے چھپانا، پتہ بھی ہو ہر بات کا پھر بھی اس کو چھپانا، اس کو کہتے ہیں ختم. کاف تا میم ختم. یہودیوں کو کہا گیا نا تم چھپا رہے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہ وہی ختم ہے، خاص طور پہ وہ چیز چھپانا جو اس کا پتہ بھی ہم سب جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھپاتے ہیں. اور تم جو، اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو. چھپاتے ہو، تمہیں سب کچھ پہنچا دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کچھ بتا دیا، یہاں تک قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا نشانیاں ہوگی. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان نشانیوں کو کب آئے گی، کیسے آئے گی،
اس کے لیے کھوجیں ہم کیا نہیں. بچوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ہمیں تو اس لیے بتایا گیا، مگر ہمارے حالات کیا چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ سب جانتا ہے، مطلب تمہاری کرتوتیں سب دیکھ رہا ہے. رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. اب کیا ہے؟ اب حجت قائم ہو گئی ہے. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں کہ دلیل. جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو دلیل دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہنا نہیں میں ایسا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی کہ میرے پاس پہنچا نہیں، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ میرا نبی تمہیں دے گیا، پہنچا دیا اس نے. اب آگے کام تمہارا ہے، خود عمل کرنا، آگے لوگوں کو پہنچانا. یہ تمہاری ذمہ داری. اگر ہم دیکھیں نا، ہماری بہت بڑی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سے ماورا نہیں کیا کہ تم صرف سارا کچھ اللہ ان کے پاس یہ نہیں کہ جو نبی آتے تھے نہیں. اب ہم پر ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا اور کروانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے خیال میں تو یہ آیات ہو گئی. اگلی آیت جو ہے نا وہ کافی ہے، 100 نمبر آیت ہے. انشاءاللہ ہم کل کریں گے اس کو، آج اتنا ہی کافی ہے. 100 نمبر آیت ہے، کل اس کو کریں گے کہ پاک اور ناپاک چیزوں کے بارے میں بیان ہے کہ پاک اور ناپاک چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين.